فضول کے سوالات سے ہم پرہیز کریں۔ کبھی ہمیں اتفاق ہو علماء کرام کی مجلس میں اگر جانے کا شرف حاصل ہو تو ہم اس چیز کا لحاظ کریں کہ اگر ہم ان سے سوالات کریں تو ہم ایسی بات پوچھیں جو ہمارے فائدے کے تحت آتی ہو۔ بلکہ اب تو یہ دیکھا گیا ہے کہاں لوگوں کو فرصت ہے علماء کرام کی مجلس میں جائیں، جبکہ حدیث میں تو اس کی بہت تلقین ہوئی، بہت اصرات کے ساتھ حکم دیا گیا۔ پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تقل الخامس فتهلك، کہ یا تو تم عالم بن جاؤ، لوگوں کو فائدہ دو، ان کے دین میں کام آؤ، ان کے دنیوی معاملات میں کام آؤ، ان کے دین اور دنیا دونوں کو سنبھال لے جاؤ۔ اغدو عالما او متعلما، اگر عالم پورے نہ ہو تو یا پھر متعلم بن جاؤ، علم دین حاصل کرنے لگو، کوئی آپ کو اہل علم ہے اس سے بات پوچھنے لگو، اپنے علم میں اضافہ کرنے لگو۔ او مستمعن، یا پھر ان سے سماع حاصل کرنے لگو، ان کی مجلسوں میں بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو اگر صحبت اختیار کرنے کا شرف حاصل ہو تو ہم وہ بات ان سے پوچھیں، کیونکہ علماء کرام بھی اپنے ایک وقت رکھتے ہیں، ان کو بھی بہت دن کا کام کرنا رہتا ہے، کوئی اپنے تحریری کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کوئی فتویٰ نویسی میں مصروف رہتے ہیں، تو ان سے اگر ہم پوچھیں ان کا وقت ضائع ہرگز نہ کریں، ان کے پاس بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، ہمارے آپ کی طرح نہیں کہ ہمارا آپ کا وقت نہیں کٹتا، ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ لوگوں میں دیکھا ہے کیا ٹائم پاس نہیں آ رہا، چلو یہ کرنے لگے، فون میں وہ چلانے لگے۔ اگر وقت کی قدر کو دیکھنا ہے تو علماء کرام کے پاس جا کر کے پوچھو اور ان سے ملو، ان سے کہو حضرت وقت کی قدر کیا ہوتی ہے، تب وہ بتائیں گے وقت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں جب رات میں پڑھنے بیٹھتے ہیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے یار 4 گھنٹے کیا 8 بلکہ 12 نہیں بلکہ 50 گھنٹوں کی رات ہو جائے، رات اتنی لمبی ہو جائے تاکہ میں اتنا ہی زیادہ پڑھ سکوں، اتنا ہی زیادہ لکھ سکوں، اتنا ہی زیادہ دین کا کام کر سکوں۔ تو وقت کی اہمیت ان سے پوچھیں۔ تو اگر ان کے پاس کبھی جانے کا شرف ہو، کام کی بات پوچھیں۔ میں اس تعلق سے ایک بات عرض کروں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں آپ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا، اب کیسا سوال کیا اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ شخص آیا بولا حضرت ابلیس کی بیوی کا کیا نام تھا؟ اب آپ بتائیں اس سے اس شخص کا کیا فائدہ ہے؟ کیا کہ فرائض میں سے نہیں، واجبات میں سے نہیں، اس کے بغیر نماز ادھوری نہیں، اس کے بغیر دین ادھورا نہیں۔ جب کوئی بھی کام اس سے نہیں رکا ہے تو یہ ہمارے کس فائدے کا ہے کہ بھائی ابلیس کی بیوی کا نام پوچھنے آیا۔ امام شافعی بھی بھائی وقت کے محدث تھے، امام کوفہ تھے، آپ قاضی قضاۃ الکوفہ تھے، آپ نے بہت ہی عمدہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اصل میں ابلیس کی نکاح میں شریک نہیں ہو پایا، اس وجہ سے اس کی بیوی کا نام معلوم نہیں۔ آپ نے بہت ہی عمدہ جواب دیا۔ تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں، خیال کریں، ہمیشہ علماء کرام کی قدر کریں، اور ان کی مجلسوں میں اگر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو تو ان سے ایسی بات پوچھیں جو ہمارے فائدے کے تحت ہو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں یار ہمارے زمانے میں بھی لوگ ایسے پوچھتے ہیں۔ کئی بار مجھ سے کسی نے پوچھا خواجہ غریب نواز کی دادا کا کیا نام تھا، آپ کی پرنانی کا کیا نام تھا۔ کوئی پوچھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کیا گیا آپ کو جو مٹی لائی گئی تھی تو مٹی کا کلر کیا تھا۔ اس طرح سے لوگ سوال نکال کر کے لاتے ہیں، حالانکہ ان میں ہمارا کوئی بھی دیر موقوف نہیں، جو بات ہماری ضروریات کی ہیں۔ علماء کرام سے آپ پوچھیں، یہ بات پوچھیں بھائی نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایسی باتیں نہیں پوچھیں گے بلکہ فالتو کی ادھر ادھر کے سوالات پوچھیں گے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس لگتی تھی، آپ مجلس میں لوگوں کو خطاب فرماتے تھے، تمام لوگ آپ سے سوالات کرتے تھے، بہت بڑا مجمع ہوتا تھا، آپ ان کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ایک شخص آتا تھا روزانہ خاموش بیٹھا رہتا تھا، 1 دن 2 دن بہت دن ہو گئے، سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا اے فلاں، روزانہ مجلس قائم ہوتی ہے، سب آتے ہیں، آپ بھی آتے ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں، اپنی شبہات کو دور کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، آپ کبھی کوئی سوال نہیں پوچھتے۔ پھر اگلا دن آیا تو شخص نے سوال پوچھ لیا۔ اس نے پوچھا تو کیا پوچھا؟ امام اعظم سے پوچھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں افطار کب کرنی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب سورج ڈوب جائے۔ تو اس نے کہا کہ اگر رات کے 12 بجے تک سورج نہ ڈوبے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ خاموشی رہا کریں تو بہتر ہے۔ یعنی علماء کرام سے اگر پوچھے تو ہم ایسے سوالات پوچھیں، ایسی باتیں پوچھیں جس میں ہمارا کوئی فائدہ ہو، ہمارا کوئی دینی فائدہ ہو، دنیاوی فائدہ ہو۔ فالتو کی باتیں ہمارے علماء کرام کے سامنے ہرگز نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، علماء کرام کی قدر کریں اور ان کے پاس جا کر کے بیٹھا کریں۔ کچھ بھی نہ کریں، آپ کچھ بھی نہ پوچھیں، ان کے پاس جا کر کے بیٹھیں تو وہ خود ہی آپ کے بارے میں ایسا بتانے لگے۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہوگی تو آپ کی اصلاح کر دیں گے، آپ کے کوئی معاملات اگر خراب ہوں گے، اگر آپ کو تکلیف ہو، اندر سے آپ کو الجھن محسوس ہوا کرے
تو آپ اہل علم کے پاس، علماء کرام کے پاس جا کر کے بیٹھیں، اللہ پاک آپ کی الجھن کو دور فرما دے گا۔ مفتی محمد نظام رضا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔